کہیں دور شمال میں پہاڑوں کے بیچ ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جس کا نام تھا برفیلا نگر۔ یہاں کے لوگ سادہ دل، محبت کرنے والے اور کہانیوں کے شوقین تھے۔ سردیوں میں جب پورا گاؤں برف کی چادر اوڑھ لیتا تو بچے لکڑی کے بنے گھروں میں لحافوں میں لپٹے دادی اماں کی پریوں والی کہانی سنتے تھے۔ لیکن اس بار کچھ خاص ہونے والا تھا۔ برفیلا نگر میں ایک ننھا سا ریچھ رہتا تھا جس کا نام تھا موٹو۔ موٹو نہایت ہی معصوم، شرارتی اور خواب دیکھنے والا ریچھ تھا۔ اس کا سب سے بڑا خواب تھا کہ وہ برف زار کی پریوں کو دیکھے، جن کے بارے میں دادی اماں نے کئی بار کہا تھا کہ وہ صرف ان کو نظر آتی ہیں جن کے دل سچے ہوتے ہیں۔ پر دادی اماں، کیا وہ واقعی ہوتی ہیں؟ موٹو نے ایک بار پوچھا۔ اگر تمہارا دل سچا ہے اور تم کسی کی مدد کرو تو وہ تمہیں ضرور نظر آئیں گی، دادی اماں نے مسکرا کر جواب دیا۔ ایک دن موٹو جنگل کے ایک طرف گیا تاکہ اپنے دوست خرگوش چیکو کے ساتھ کھیل سکے۔ وہاں اس نے دیکھا کہ ایک چھوٹا سا پرندہ درخت سے گر کر زخمی ہو گیا تھا۔ موٹو فوراً دوڑا اور اس کو اپنے نرم پنجے میں اٹھا کر اپنے گھر لے آیا۔ دادی نے فوراً مرہم رکھا اور پرندہ ٹھیک ہو گیا۔ اسی رات جب سو رہے تھے، موٹو نے کھڑکی کے باہر ایک نیلا سا جگمگاتا ہوا نور دیکھا۔ وہ دبے پاؤں باہر نکلا اور اس برف پر ننھے ننھے قدموں کے نشان نظر آئے۔ وہ ان کے پیچھے چلتا گیا۔ برف تلے ایک چمکدار غار کے پاس آ کر قدم رک گئے۔ غار کے اندر سے مدھم سی روشنی آ رہی تھی اور نرم سی ہنسی کی آوازیں۔ موٹو کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ کیا یہ پریاں ہیں؟ اچانک غار کے اندر سے ایک چمکتی ہوئی چھوٹی سی پری نمودار ہوئی۔ اس کے پروں پر برف کے ننھے ستارے جھلملا رہے تھے۔ موٹو، ہم تمہارا انتظار کر رہی تھی، پری نے کہا۔ میرا؟ کیوں؟ موٹو نے حیران ہو کر پوچھا۔ کیونکہ تم نے مدد کی اور تمہارا دل سچا ہے۔ اب تمہیں ایک خاص مہم پر جانا ہے۔ ہمیں برفیلا جنگل سے بچانا ہے کیونکہ وہاں کی برف پگھل رہی ہے اور ہم سب کو خطرہ ہے۔ موٹو کی آنکھیں حیرت اور خوشی سے چمکنے لگی کہ میں تیار ہوں۔ موٹو نے جیسے ہی پری کی بات سنی، اس کا دل خوشی سے جھوم اٹھا۔ وہ ابھی تک یقین نہیں کر پا رہا تھا کہ وہ پریوں کے دیس میں کھڑا ہے۔ برفانی پہاڑوں کے نیچے چھپا یہ چمکدار غار کسی خواب جیسا تھا۔ ہر طرف نیلی روشنی، چمکتے ستارے اور نرم موسیقی جیسی خرگوشیاں تھیں۔ پری کا نام تھا نورا۔ وہ برف زار کی سب سے ہمدرد اور نڈر پری تھی۔ موٹو، ہمیں تمہاری مدد اس لیے چاہیے کیونکہ تمہاری طرح کا کوئی بھی جانور ہمارے راز کو سنبھالنے کے قابل نہیں تھا۔ برفیلا جنگل کی چڑیوں میں ایک پرانا جن قید ہے جو اب بیدار ہو رہا ہے۔ اگر ہم نے اسے نہ روکا تو وہ برف زار ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ لیکن میں ایک چھوٹا سا ریچھ ہوں، میں کیسے روک سکتا ہوں ایک جن کو؟ موٹو نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ نورا نے مسکرا کر جواب دیا، تم اکیلے نہیں ہو، ہم تمہیں 3 ساتھی دیں گے۔ چیکو خرگوش، تیز دماغ والا، ببلو الو، عقل مند اور کتابوں کا ماہر، مونی ہرن، دوڑ میں سب سے تیز اور نہایت بہادر۔ تینوں جانور پہلے ہی غار میں موجود تھے اور موٹو کے ساتھ اپنی نئی مہم پر جانے کے لیے تیار تھے۔ وہ سب ایک دوسرے کو دیکھ کر خوش ہوئے۔ نورا نے چاروں کو ایک خاص برفانی ستارہ دیا جو ان کی رہنمائی کرے گا۔ یہ ستارہ تب چمکے گا جب تم سچ بول رہے ہو، کسی کی مدد کر رہے ہو یا دل سے ہنس رہے ہو۔ اگر یہ بجھ گیا تو ہم تم سے رابطہ نہیں کر پائیں گی۔ اس کے بعد نورا نے برف پر ایک دائرہ بنایا اور جیسے ہی وہ روشن ہوا، چاروں دوست ایک نئے سفر پر روانہ ہو گئے۔ ان کا پہلا پڑاؤ تھا خاموش جھیل، جہاں ایک زمانے میں پریوں کا پرانا محل تھا۔ لیکن اب وہ جھیل یخ ہو چکی تھی اور مکمل خاموش۔ کسی کو پتہ نہیں تھا کہ یہ کیوں سناٹا ہے۔
جیسے یہ چاروں جھیل کے پاس پہنچے، ببلو الو نے اپنے پرانے نسخوں سے ایک پرانی کہانی نکالی۔ جھیل خاموش تب ہوئی جب جن نے اپنی پہلی سانس لی۔ اس کی سانس سے ہوا سرد ہو گئی اور آوازیں جم گئی۔ اگر ہمیں جھیل سے آواز واپس لانی ہے تو ہمیں مسکراہٹ کی گھنٹی تلاش کرنی ہوگی جو پریوں کے قلعے میں چھپی ہے۔ تو پھر ہم دیر کس بات کی کر رہے ہیں، چلو قلعے کی طرف، چیکو نے خوشی سے کہا۔ لیکن جیسے ہی وہ قلعے کے قریب پہنچے انہیں راستہ بند ملا۔ ایک بہت بڑی برفانی دیوار ان کے سامنے آ گئی۔ اس پر لکھا تھا، صرف وہی گزر سکتا ہے جس کا دل ہو روشن اور جس کی نیت ہو صاف۔ موٹو اپنی جیب سے برفانی ستارہ نکالا اور ہلکا ہلکا چمکنے لگا۔ جیسے ہی اس نے ستارے کو دیوار کی طرف بڑھایا وہ آہستہ آہستہ پگھلنے لگی۔ دیوار کے پیچھے ایک زبردست نظارہ تھا، پریوں کا قلعہ جو ابھی بھی چمک رہا تھا لیکن خالی ہاتھ تھا۔ اندر سے اوپر ایک چھوٹے سے گنبد میں مسکراہٹ کی گھنٹی لٹک رہی تھی، مگر وہ سیاہ دھوئیں میں لپٹی ہوئی تھی۔ جن کی سایہ پر یہاں پہنچ چکی ہے، ہمیں جلدی کرنی ہوگی، مونی نے کہا۔ موٹو نے بہادری سے آگے قدم بڑھایا اور جیسے ہی اس نے گھنٹی کو ہاتھ لگایا ایک دھماکہ ہوا۔ جن کی آواز گونجی، کون ہے جو میری نیند میں خلل ڈال رہا ہے؟ جن کی آواز ہر طرف گونجی۔ موٹو، چیکو، ببلو اور مونی خوف زدہ ہو گئے، مگر انہوں نے ہمت نہ ہاری۔ گھنٹی کے گرد دھوئیں کا سایہ گردش کر رہا تھا۔ ببلو الو نے جلدی سے اپنی کتاب کھولی اور پڑھنا شروع کر دی۔ اگر دھوئیں کو ختم کرنا ہے تو دل سے نکلی ہوئی آواز کو گھنٹی سے جوڑنا ہوگا۔ موٹو نے سب سے کہا، ہمیں ہنسنا ہوگا واقعی دل سے، لیکن اس خوف میں کیسے ہنسیں؟ مونی نے کہا۔ چیکو نے ایک بڑا سا لطیفہ سنایا جو ہمیشہ سب کو ہنساتا تھا، اور جب سب کی ہنسی گونجی تو گھنٹی نے ایک عجیب سا نغمہ چھیڑ دیا۔ دھوئیں چھٹنے لگے، گھنٹی روشن ہو گئی اور پوری وادی میں آواز لوٹ آئی۔ خاموش جھیل نے پہلی بار سرگوشی کی، شکریہ، تم نے میری سانسیں واپس دی، مگر ابھی بھی خطرہ باقی ہے۔ گھنٹی کے ساتھ ایک اور اشارہ ملا۔ جن کی اگلی سانسیں برفانی چراغ کو بجھا دیں گی۔ اگر چراغ بجھ گیا تو پریوں کی طاقت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ چلو ہمیں چراغ تک پہنچنا ہوگا، موٹو نے کہا، اور ایک نئے مہم پر روانہ ہونا ہوگا۔ برفانی چراغ دور شمال کے سب سے سرد مقام پر واقع تھا، جسے سردی کا دل کہا جاتا تھا۔ وہاں تک پہنچنے کے لیے چاروں کو ایک بہت ہی پرانی سرنگ سے گزرنا تھا جو خود جن کے طلسم سے بنی ہوئی تھی۔ راستے میں ان کو ملا ایک بوڑھا ریچھ جس کا نام تھا بابا ٹوپو۔ اگر تمہیں چراغ چاہیے تو 3 سوالوں کا جواب دینا ہوگا، بابا ٹوپو نے کہا۔ سوالات دل، دوستی اور قربانی پر مبنی تھے۔ موٹو نے سچے دل سے جواب دیے۔ دوستی وہ خزانہ ہے جو بانٹنے سے بڑھتا ہے۔ قربانی وہ جذبہ ہے جو دوسروں کی مسکراہٹ میں اپنی خوشی دیکھتا ہے۔ دل کی روشنی سب اندھیروں کو مٹا سکتی ہے۔ بابا ٹوپو مسکرا دیے۔ تم وہی ہو جس کا ہمیں انتظار تھا۔ چراغ تمہاری راہ دیکھ رہا ہے۔ انہوں نے چراغ تک پہنچنے کی کوشش کی تو برفانی طوفان نے راستہ بند کر دیا، لیکن موٹو نے اپنے برفانی ستارے کو آسمان کی طرف کیا اور دل میں سوچا، میں کسی کو تکلیف نہیں دیکھ سکتا۔ اچانک ستارہ چمکا اور طوفان ہٹ گیا اور چراغ سامنے آ گیا، لیکن وہ جن کے سائے میں لرز رہا تھا۔ جن پوری طاقت سے چراغ کی طرف بڑھا، اس کی آنکھوں سے آگ برس رہی تھی۔ اس نے غصے سے چیخا، یہ چراغ میرا ہے، میں اندھیرا ہوں، میں سردی ہوں، میں ابدی نیند ہوں۔ موٹو آگے بڑھا، تم اکیلے ہو اور ہم ایک ساتھ ہیں، روشنی کبھی تنہا نہیں ہوتی۔ تمام دوستوں نے اپنے برفانی ستارے نکالے اور چراغ کے گرد گھیراؤ کیا۔ ستارے چمکنے لگے، ایک نورانی دائرہ بن گیا جس کا سایہ اس روشنی میں تڑپنے لگا۔ تم جیت نہیں سکتے، جن چیخا۔ لیکن ہم نے کوشش تو کی، موٹو نے کہا۔ پھر چراغ سے ایک روشنی نکلی
جس نے جن کے سائے کو قید کر لیا اور واپس پہاڑوں کی تہ میں بند کر دیا۔ وادی میں روشنی پھیل گئی، پریاں ایک بار پھر نظر آنے لگی، سب نے خوشی منائی۔ پریوں کی ملکہ فریال نمودار ہوئی۔ موٹو، تم نے برف راز کو بچا لیا۔ تمہاری دوستی، قربانی اور سچائی نے وہ کر دکھایا جو کوئی نہ کر سکا۔ موٹو کی آنکھیں خوشی سے بھر آئی۔ پریوں نے ہر دوست کو ایک خاص تحفہ دیا۔ چیکو کو عقل کی گھنٹی، ببلو کو علم کی روشنی، مونی کو رفتار کے پر، موٹو کو دوستی کا تاج دیا۔ انہوں نے موٹو کو برف کا راز دیا، پہلا ننھا محافظ مقرر کیا۔ گاؤں واپس آ کر موٹو نے دادی اماں کو سب کچھ سنایا۔ دادی مسکرا کر بولی، میں جانتی تھی تم ایک دن کچھ خاص کرو گے۔ موٹو نے اپنے دوستوں کے ساتھ بچوں کو کہانیاں سنائیں۔ وہ سب جان گئے کہ سچے دل، دوستی اور ہمت سے دنیا کی سب سے بڑی برف بھی پگھلائی جا سکتی ہے۔ تو پیارے بچوں، اس کہانی سے ہمیں بہت گہرے سبق ملتے ہیں۔ موٹو کا سچا دل اور نیک نیت ہی اسے پریوں تک لے گئی۔ یہ سبق ملتا ہے کہ اگر ہمارا دل صاف ہو اور ہم خلوص سے کام کریں تو اللہ تعالیٰ بھی ہماری مدد کرتا ہے۔ موٹو، چیکو، ببلو اور مونی کی دوستی نے ان سب کو کامیاب بنایا۔ سچی دوستی میں ساتھ دینا، مدد کرنا اور خوشی بانٹنا ضروری ہے۔ جب جن حملہ کرتا ہے یا راستے میں مشکلات آتی ہیں تو موٹو اور اس کے دوست ڈرتے نہیں بلکہ ہمت سے سامنا کرتے ہیں۔ یہ سکھاتا ہے کہ زندگی میں چاہے کتنی بھی بڑی مشکل ہو، ہمت اور یقین سے مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ موٹو اپنے آرام اور خوشیوں کو چھوڑ کر دوسروں کی مدد کرتا ہے۔ اس کہانی سے بچے سیکھ سکتے ہیں کہ دوسروں کے لیے کچھ قربانی کرنا عظمت کی نشانی ہے۔